السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کہ فرائیڈے بھی آپ نے بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ میری سسٹر، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 72 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 73 سے سٹارٹ کریں گے اور 77 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ اگرچہ یہ موضوع دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے، پہلے گزر چکا ہے، لیکن بہت ہی اہم ہے، آپ نے اس کو لائٹلی نہیں لینا، اس کو سنجیدگی سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد فإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ ٹرانسلیشن: لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تعالیٰ تیسرے میں سے تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں کوئی الہ مگر وہ ایک ہی الہ ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر نہ وہ باز آئے، عَمَّا يَقُولُونَ، اس سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ چھوئے گا ان لوگوں کو جو کافر ہیں، منہم ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ استغفراللہ۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا پس نہیں وہ توبہ کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح علیہ السلام جو بیٹے مریم کے تھے، الا رسول مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ رسول، تحقیق بہت سارے گزر چکے ان سے پہلے رسول، وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ سچی صدیقہ تھیں، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی آیات، ثم منظور، پھر دیکھو، انا یؤفکون، کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون، کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا یملک لکم ضرا، جو کہ نہیں اختیار رکھتا تمہارے لیے نقصان اور نہ نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، نہ تم غلوف کرو اپنے دین میں، غیر الحق، سوائے حق کے، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، اہواء قوم، خواہشات ان لوگوں کی، قد ضلوا، جو گمراہ ہو چکے، من قبل، اس سے پہلے، واضلوا، اور انہوں نے بٹکا دیا، کثیرا، بہت زیادہ کو، وضلوا، اور خود بھی گمراہ ہو گئے، عن سواء السبیل، سیدھی راہ سے۔ تفسیر: جیسے کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور جو عیسائیت کا غلط عقیدہ تھا، ان کے عقیدہ باطل کی تردید میں، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو خود اس بات کے قائل تھے، وہ کیا کہتے تھے، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو خود کیا عقیدہ تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کو کھلا اعلان کیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔
تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو تحقیق اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، اور ایسے ظالموں کو کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کی دلیل میں واضح کر رہی ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تحقیق ان لوگوں نے بھی کفر کیا، وہ کفر کے مرتکب ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے، جیسا کہ ان کا عقیدہ باطل تھا کہ یہ تینوں مل کر ایک الہ ہیں، یعنی کہ اللہ اور عیسیٰ اور مریم، یا پھر اس سے پہلے ان کا روح القدس کا ان کے عقیدہ تھا کہ تینوں مل کر ایک الہ ہیں۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اتنے یہ غلط عقیدے کے مالک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تردید میں کھلم کھلا اعلان کر رہے ہیں، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ یاد رکھو کہ اللہ اکیلے کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر نہ وہ باز آئیں گے، اما یقولون، اس سے جو کچھ وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور چھوئے گا ان لوگوں کو جو کافر ہیں، منہم ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، کہ ایسے پھر لوگ دردناک عذاب سے بچ نہیں سکتے، وہ ضرور اس کی پاداش میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی پڑھ چکے کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو تحقیق اس پر جنت حرام ہے اور ایسے شخص کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو ادھر بھی کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کو پھر دردناک عذاب چکھنا پڑے گا، کیونکہ جو شرک کرنے والا ہے وہ ابدی جہنمی ہے، وہ جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ جیسا کہ پہلے بھی بارہا عقیدے پہ بات کی گئی کہ عقیدہ ہی واحد ہے کہ اس کے علاوہ انسان کے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ اگر کوئی عقیدہ توحید پہ اس کی وفات ہو جاتی ہے، بہت سارے گناہوں کا مرتکب ہے، تو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن جو مشرک ہے، جو عقیدہ باطل کا قائل ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے ابدی جہنمی ہے، کبھی بھی دوزخ سے نکالا نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ان کو اور موقع دے رہے ہیں، افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کریں گے، ویستغفرونہ، اور وہ اس سے بخشش نہیں مانگیں گے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں کہ جو اندر سے جب گناہ ہو جاتا ہے، اگر وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اس سے بخشش مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے، لیکن پلٹ آنا، تائب توبہ ہو جانا بھی انسان کی ہی فطرت میں ہے۔ جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، لیکن انہوں نے فوراً توبہ کی، اللہ کی طرف پلٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے نوازا، جیسا کہ انہوں نے کیا الفاظ بولے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دیکھیں کتنے ہی خوبصورت الفاظ ہیں، کتنے مختصر اور جامع ہیں کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، ہم پہ رحم نہیں کرے گا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ کرنا بھی انسان کی فطرت میں ہے، اللہ نے انسان کی فطرت میں پلٹنے کا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کا مادہ جو ہے وہ رکھ دیا ہے، لیکن اگر کسی انسان کی بدقسمتی کہ وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، اللہ سے بخشش نہیں مانگتا، تو اس کا پھر اپنا ہی نقصان ہے، اس کا اپنا ہی قصور ہے۔ پھر اللہ رب العزت مزید دلائل سے واضح کرنا چاہتے ہیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح علیہ السلام تو جو مریم کے بیٹے ہیں کچھ نہیں ہیں سوائے ایک رسول کے۔ اور دیکھیں ادھر بھی مزید ابن مریم کہہ کر وضاحت کر دی کہ وہ مریم کے ہی بیٹے ہیں، نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ اللہ کے حصہ ہیں، بلکہ مریم کے بیٹے ہیں، وہ بھی ایک انسان تھیں اور ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی انسان تھے۔ اور بتا ان کو جو فضیلت عطا کی تھی اللہ نے، وہ ایک رسول تھے، ایک پیغمبر تھے جو اللہ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے تھے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو پیغمبروں کا سلسلہ ہے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ پہلے سے چلتا آ رہا تھا، قد خلت من قبلہ رسل، اس سے پہلے اور بھی کئی پیغمبر گزر چکے تھے، وامہ صدیقہ، اور جو ان کی والدہ تھی وہ بہت ہی راست باز تھی، سچی تھیں۔ اور انہی الفاظ سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سیدہ مریم کی طرف نبوت نازل ہوئی تھی، اس میں بھی اختلاف ہے، راجح قول کوئی ایسا واضح اتھینٹک حدیث نہیں ملتی کہ جسے پتہ چلے کہ سیدہ مریم پہ نبوت نازل ہوئی تھی۔ ویسے بھی یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے یہ پیغمبروں کی طرف ہی رہا۔ ایک عورت جو ہے چاہے وہ کتنی ہی راست باز ہوں، کتنی ہی وہ مضبوط ہوں،
لیکن جو نبوت کا منصب کا اتنا بھاری بوجھ ہے وہ ایک عورت نہیں اٹھا سکتی۔ تو البتہ اس میں اختلاف ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ نبی تھیں یا کہ نہیں تھیں۔ زیادہ جو سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ نبوت ان کی طرف نازل نہیں ہوئی تھی، البتہ بہت ہی نیک تھیں اور بہت ہی راست باز تھیں۔ پھر مزید اس کی دلیل میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کون دونوں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ مریم دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اور یہ ادھر اسپیشل کھانے کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ انسانی کمزوری ہے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر کھانا کھانے تک ہی بس نہیں، اگر انسان مزید اپنے کامن سینس سے بھی سوچے سمجھے تو کھانا کھانے کے بعد اور بھی بہت ساری پھر انسان کے اندر کمزوریاں ہیں۔ کھانا جو فضولات بنتے ہیں وہ بھی انسان کے خراج کے لیے، یہ بھی انسان کی ایک کمزوری ہے کہ اس کو پھر واش روم کی بھی ضرورت پڑتی ہے، پھر اس کو ایک طرح سے نجاست سے گزرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد مزید نجاست کے بعد اس کو پاکی حاصل کرنا پڑتی ہے۔ لیکن جو اللہ ہیں، الہ ہیں، ان کے لیے یہ چیز نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحانہ کہ وہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر حاجت سے پاک ہے۔ لیکن جو انسان ہے اس کو کھانے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے اور بھی باقی مزید ضروریات ہیں۔ تو یہی حالات سیدنا عیسیٰ اور ان کی والدہ کے تھے، وہ سب کھانا کھاتے تھے اور باقی جو انسانی ضروریات ہیں وہ ان کے اندر تھیں۔ اور پھر مزید دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، کہ دیکھو جیسے ایک شکایت اور تعجب والا انداز کہ دیکھو کس طرح ہم ان کے لیے کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ دیکھو کہ کس طرح وہ بہکے پھرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھول کھول کر دلائل پیش کیے۔ اور دیکھیں کہ ادھر والدہ کا ذکر کر کے اس بات کا ثبوت دینا مقصد تھا کہ ایک ماں جو ہوتی ہے وہ کس طرح کمزوری پہ کمزوری سہ کر ایک بچے کے لیے وہ گزرتی ہے، پھر بچہ جا کے وجود میں آتا ہے اور پھر اس کو سنبھالنا اور اس کو پروان چڑھانا ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ تو ان سب کمزوریوں سے اور مشکلات سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود تھا وہ ان سب کمزوریوں سے گزر کر وہ پروان چڑھے۔ لیکن جو عقل کے اندھے تھے ان کو چاہے کتنے بھی دلائل پیش کر دو، کتنے بھی واضح ثبوت دے دو، انہوں نے نہیں سمجھنا۔ تو جو عقل حاصل کرنے والا انسان ہے، جو دلائل سے سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں قل اتعبدون من دون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو؟ یعنی کہ مزید اللہ تعالیٰ دلائل سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پوجنا چاہتے ہو، یعنی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم، کہ جو نہ اپنے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں ان پہ کتنی مشکلات آئیں، کیسے کیسے ان کو ستایا گیا۔ یہود و نصارہ دونوں نے ہی کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی ستانے میں، ہر طرح سے ان کو ستایا۔ کہیں ان پہ الزام لگائے گئے، کہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو والد الزنا کہا گیا، کہیں ان کو اور بھی پتہ نہیں کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جب ان کو نبوت اللہ نے عطا کی تو اس وقت بھی بجائے ان کے ساتھ دینے کے، ان کے مشن کو آگے لے کر بڑھنے کے، ان پہ اور بھی الزامات لگائے اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئے اور ان کو سولی چڑھانے کا انہوں نے منصوبہ بنایا۔ اور اس وقت بھی کتنی سخت تکالیف پہنچائیں، اور اپنے ذوم باطل میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کی مکاریوں سے محفوظ رکھا اور صحیح سلامت اپنے پاس اٹھا لیا، جو کہ ہم پہلے بھی بہت وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ جو انسان اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ کسی کا الہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس میں کھلم کھلا اللہ رب العزت کی طرف سے الوہیت کی نفی ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ تو خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، جو ان کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے مکمل واقف ہیں۔ ان کی تمام حالات کے جو وہ باتیں کرتے تھے، جو کچھ ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سب سنتے بھی تھے اور ان کے حالات سے بخوبی واقف بھی تھے۔ مزید اللہ رب العزت ان کو ایک چانس دے رہے ہیں، مزید ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، تم غلوف سے کام نہ لو۔ کہاں غلوف نہ کرو؟ اپنے دین میں، غیر الحق سوائے حق کے، یعنی کہ اپنے دین میں
سوائے حق کے کوئی ایسی بات نہ کہو جو کہ تمہیں دین سے ہی ہٹا دے۔ غلو کیا ہے؟ پہلے بھی آپ وضاحت سے پڑھ چکے ہیں کہ کسی کو اس کی شان سے بڑھا دینا یا اس سے کم کر دینا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ سیدنا عیسی علیہ السلام کو اتنا یعنی کہ بڑھا دیا کہ ان کو نعوذ باللہ استغفر اللہ کا بیٹا یا پھر ان کو الہ ہی قرار دے دیا۔ تو یہود نے کیا کیا؟ یہود ان کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور یہود نے بھی کسی قسم کی کمی نہیں کی، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو ہی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور خود کو بھی کہتے کہ ہم اللہ کے بیٹے اس کے چہیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی۔ کن کی خواہشات کی؟ ایسے لوگوں کی قَدْ ضَلُّوا، جو خود بھی بھٹک گئے، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے اور بھی بہت سارے کو بھٹکا دیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ سب کچھ کر کے کیا ہوا کہ وہ سیدھی راہ سے بالکل ہی بھٹک گئے، دور جا پڑے ایسی دور کی گمراہی میں جہاں سے پلٹنے کا کوئی رستہ واپسی کا نہیں ہے۔ اور یاد رہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی ہی گمراہی کے ذمہ دار نہیں ہوتے، بلکہ باقی لوگوں کی بھی گمراہی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے دوسروں کو غلط راہ دکھائی۔ جو عوام ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں، اور ان کو ایسے رستے پہ لگایا کہ جو گمراہی کا رستہ تھا، اس لیے پھر یہ دوسروں کی گمراہی کے بھی ذمہ دار قرار ٹھہرے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے، اور مزید آپ اس میں وضاحت بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جتنی بھی اس کو ڈیٹیل دے رہے ہیں، جتنی بھی گہرائی میں چلے جائیں، تو وقت کی قلت کی وجہ سے بہت مختصر آپ کے گوش گزار کیا گیا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔